السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ کسی میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اونٹ چرا رہے ہوتے ہیں اور 12:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، ہم اونٹ لے کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اونٹ اپنے بچوں کے ساتھ آگے لڑنے لگ جاتے ہیں جس سے ہمارے کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ بھاگیں تو یہ بچے بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ڈر سے۔ بڑی کوشش سے ہم ان بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے اونٹوں کو بکا دیتے ہیں، باقی سب بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں اپنے غرفے پہ پہنچنے کے بعد میں اپنی ایک اونٹنی کو لینے چلا جاتا ہوں جو کہ بہت بڑی خراب ہے، اور اس کو باندھنے کے لیے ایک رسہ لے لیتا ہوں، جلدی سے اس کی ٹانگ باندھ دیتا ہوں۔ پھر آ جاتا ہوں میں دوسری اونٹنی کو دیکھنے کے لیے جو کہ دو بھی خراب ہے اور وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اس کی بھی ٹانگ ایک باندھنی ہوتی ہے تاکہ وہ دور نہ جائے، وہ چلی جائے تو اس کے پیچھے اور سارے اونٹ بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم ایک ایک ٹانگ باندھ دیتے ہیں۔ کام ختم کرنے کے بعد میں چلا آتا ہوں اپنے غرفے پہ۔ گرمی اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ سورج ہمارے سے انگریزی میں بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ سمجھانے کے لیے ہمارے کالے بھائی نے تیار ہو گیا لڑنے کے لیے اور شرٹ اتارنے لگا، اور میں جیسے ہی داخل ہوا غرفے میں تو دیکھا تو کالے بھائی نے خون کی شربت بنائی ہوئی ہے جو کہ گرمی سے لڑنے کے لیے تیار ہے، ہم اس لیے شربت بنائی ہوئی۔ بھائی جلدی سے روٹی بنانے لگ جاتا ہے اور میں اس کے شربت کو ختم کرنے میں لگ جاتا ہوں، کیونکہ شربت بہت مزے کی ہوتی ہے اور گرمی میں بہت مزہ دیتی ہے، اس لیے میں شربت بہت زیادہ پی لیتا ہوں۔ پینے کے ہمیں دو فائدے ملتے ہیں، ایک تو ہماری گرمی دور ہو جاتی ہے اور ہمارا خون پورا ہو رہا ہے جو جسم میں ہمارا کم ہو جاتا ہے چل کے اونٹوں کو۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں جلدی سے سو گیا اور بعد میں اٹھا تو 3 بج چکے تھے۔ پھر ہمیں اس اونٹنی کو کھولنے جو کہ ہم نے 12 بجے باندھا تھا، جس کی ٹانگ کھولنے کے بعد میں سارے اونٹوں کو کھول دیتا ہوں تاکہ وہ چلے جائے چرنے کے لیے، اور میں بھی ان کے پیچھے چلے جاتا ہوں تاکہ وہ بہت دور چلے نہ جائیں، اس لیے میں ان کے پیچھے آتا ہوں۔ چراتے چراتے آج ہمیں 4:30 بج جاتے ہیں کہ کفیل کی کال آ جاتی ہے کہ اونٹوں کو لے کے آ جاؤ اپنے غرفے پہ اور بچوں کو بند کر دو، بچوں کو علف وغیرہ ڈال دو، چوکر وغیرہ ڈال دو۔ یہ کال پر بات سننے کے بعد میں کفیل کی ہم چلے آتے ہیں غرفے پہ۔ جب پہنچتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ کفیل کا ابو بھی آیا ہوا ہے، کفیل ہمارا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ غرفے پہ پہنچنے کے بعد میرے کفیل نے دوبارہ سے فون کیا کہ میں ایک ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں اور اس کے ساتھ آ جاؤ دوسرے غرفے پہ، ہمارا ایک بکریوں کا غرفہ بھی ہے۔ میں یہ بات سن کر کفیل کی فون کو کاٹ دیتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں غرفے پہ، سب بچوں کو بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد ہم بچوں کو چوکر وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اتنے میں ہمارا کالا بھائی اور ڈرائیور بھی آ جاتا ہے جو کہ ہمارے کفیل کا ڈرائیور ہے۔ چلے جاتے ہیں دوسرے غرفے پہ جو کہ ہمارے کفیل کا دوسرا بکریوں کا غرفہ بھی ہے۔ غرفہ ہمارے غرفے سے کم از کم 4-5 کلومیٹر دور کی مسافت پر ہے۔ ہمارے اتوپین بھائی نے گاڑی کو اتنا بگایا کہ آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں مکمل کر دیا، اور ہم پہنچ گئے تھے اپنے کفیل کے اس غرفے پر جہاں پہ بکریاں کھڑی ہوتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد ہمیں چلتا ہے کہ ہم اس غرفے پہ ایک بیر کو، ایک اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، نر اونٹ ہوتا ہے، اس کو ہم بیر بولتے ہیں، اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو ٹیکا وغیرہ لگانا۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم اپنے غرفے پہ آ جاتے ہیں اور اونٹوں کے لیے چوکر وغیرہ ملانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد میرا کفیل چلا جاتا ہے اونٹوں کو ہکانے کے لیے، اونٹوں کو بند کر دیتے